अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की नाफरमानियों और अल्लाह के गज़ब को बार बार दावत देने वाली यहूद कौम जो अंबिया इकराम के कत्ल की इकबाली मुजरिम है और इनामात इलाही पर नाशुक्री और तौबा के बाद वादा खिलाफी राय हक से मुकर जाने का गुनाह अजीम और बंदर और जलील होने के बावजूद नजात की ठेकेदार और जन्नत की जबरी वारिस बनी बैठी है। और तौरात के बाद तलमुदी साहिरीन ने ऐसी तशरीहात बयान की हैं कि हर यहूदी ये समझने लगा है कि वो खालिक कायनात की एक मुंतखब उम्मत है और जिसके सामने गैर यहूदी जानवरों के बराबर हैं और यहूदी मफादात की खातिर गैर यहूदियों का कत्ल आम करवाना इनके लिए हलाल कर दिया गया है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे मुतअस्सब नस्ल है जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदियों तक जिस नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुंतजर थे और इनका इंतजार कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक इनसे जा नहीं मिलता। मगर इनके स्कॉलर और मजहब को चलाने वाले जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मायूस हो चुके हैं कि अब इनमें से कोई नबी नहीं होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खातमुन नबीयीन हैं। इसीलिए दोस्तों, वो तकसीर आलम के अपने देराना ख्वाब को पूरा करने के लिए दज्जाल को अपना रब बना चुके हैं और इसे अपने मुंतजर नबी के तौर पर उभारना शुरू कर दिया है, जिसे वो अपना मसीहा करार देते हैं। तलमुदी शाहिरीन, रहबान और अहले यहूद अपनी दुआओं में दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की वापसी का तज़किरा और माजी की महरूम करदा नेमतों से दोबारा सरफराज होने का जिक्र रखे हुए हैं। इनके अंदर एक अकीदा बना दिया गया है कि इनके मसीहा के ज़हूर के बाद सारी दुनिया पर इनकी हुक्मरानी का आगाज होगा और इस अजीम तर सल्तनत का पाया तख्त बैतुल मुक़द्दस होगा, जिसके लिए मजहबी मुक़द्दस किताबों में जो अलामत बताई गई हैं इनको पूरा करना जरूरी है। और यहूदियों को बावर करवाया है कि सल्तनत दाऊद और सुलेमान की आया के लिए बहुत से अमूर को अंजाम देना होगा, जिसके लिए चंद वाक़यात का पेश आना जरूरी है जो अहले यहूद के लिए रब्बानी अशारे होंगे। इन्हें यह भी बताया गया है कि इन तमाम अमूर की तकमील इसी सूरत में मुकम्मल होगी जब यहूदियों की अपनी एक मुमलिकत जो जिसका ख्वाब इन्होंने दुनिया भर से यहूदियों को यकजा करते हुए अरब के कल्ब में इजराइल को बसा कर पूरा कर लिया और अब इसकी सरहदों को मदीना मनवरा तक वसअत देते हुए ग्रेटर इजराइल में तब्दील करना चाहते हैं। खैर दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत करार देकर थर्ड टेंपल की बुनियाद रख दी है। दोस्तों, ये थर्ड टेंपल है क्या? इस वीडियो में इंशाल्लाह हम अल्लाह की मदद और नुसरत से इसके बारे में ही सुनेंगे। पर दोस्तों, थर्ड टेंपल से पहले हम इसकी तारीख के बारे में सुनेंगे, यानी हैकल सुलेमानी के बारे में सुनेंगे और वो कौन सी अलामतें हैं जिनका यहूदी इंतजार कर रहे हैं कि वो पूरी हों। तो दोस्तों, इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से हैकल सुलेमानी ताबूत सकीना के बारे में सुनेंगे और दूसरे हिस्सों में हम उन अलामात के बारे में सुनेंगे जो यहूदियों के मुताबिक उनकी पूरी हो चुकी हैं और तीसरे में हम थर्ड टेंपल के बारे में इंशाल्लाह सुनेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी के मुतल्लिक सुनते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखने काबिल है कि यहूदी हजरत सारा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाओ इजदाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और हजरत बीबी हाजरा को हजरत सारा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश और अल्लाह ताला के हुक्म पर मौजूदा मक्का के बेआबाद सरजमीन पर ले गए। अल्लाह ताला को हजरत बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की न्याज़मंदी और अल्लाह के हुक्म की खुशनुदी इतनी पसंद आई कि इस मकाम पर हजरत हाजरा के नन्हे इस्माइल के लिए भाग दौड़ करना हज का रुकन बना दिया गया। आबे ज़मज़म जारी कर दिया गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अल्लाह की राह में कुर्बान होने की अदा को कुर्बानी बना दिया गया। फिर इसी मकाम को पहला बैतुल्लाह बना दिया गया। जमीन पर पहला बैतुल्लाह यही था और क़यामत तक रहेगा। दोस्तों,
یہ حضرت بی بی ہاجرہ اور ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عزت افزائی والی بات تھی۔ یہی بات یہودیوں کو آج تک ہضم نہیں ہوئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بے حد لاڈلی قوم ہونے کے باوجود ان کو اس بیت اللہ کی جانب رخ کر کے عبادت کرنا پڑے، جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرے سے نبی ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نبوت پر صرف انہی کا حق ہے۔ دوستو، یہودیوں کو تعصب کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے سے بہت تکلیف تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا قبلہ کوئی اور ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے کہ وہ اس طرح راہ راست پر آتے ہیں یا نہیں، کچھ وقت کے لیے موجود مقام اقصیٰ کی جانب رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ خیر دوستو، ہم یہاں پر ہیکل سلیمانی کے تعمیر کی طرف آتے ہیں۔ تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ ہی اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بدبو والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، جس کے جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل تلاش کر لیا کرتے تھے۔ مختلف اقواموں کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ دوستو، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہیت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں، جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ دوستو، ان کی کتاب میں ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو دوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین بھی کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح سے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ دوستو، آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو جنات کی طاقت سے ہی لایا گیا ہوگا، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ کہ دوستو، یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع تھی۔ اس میں 3 حصے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے اور اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا، اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کی۔ خیر دوستو، وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے، یہ قوم بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بالکل ہماری آج کی مسلمان کی امت کی طرح ایک جانب عبادت کیا کرتے تو دوسری جانب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ ان کی ان دوغلی حرکتوں سے اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول کے طور پر بھیجے گئے تھے، اور دوسرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا وقت 1400 سال بنتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور بنایا گیا۔ لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آتے، تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اور 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو، ہیکل میں یہ تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا، اور اس کے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے
کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بیبلون پر حملہ کر دیا اور بیبلون کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بیبلون میں سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ دوستو، سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دی۔ ساتھ میں اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطنوں دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی رک گیا۔ خیر دوستو، اس کے کچھ عرصے بعد حضرت زکریا علیہ السلام وہاں کے گورنر بنے اور وہاں کے سردار یوشع سے کہا کہ تعمیر کو دوبارہ شروع کر دیا جائے۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بس خود بادشاہ کے آشیرواد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 سے 515 قبل مسیح میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ لیکن دوستو، اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک نہیں یہ معلوم ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ دوستو، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچنے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیح کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھائے جانے کا واقعہ پیش آیا اور آپ کے زندہ اٹھائے جانے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جنرل بیبلون کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو مارا۔ دوستو، اس نے دوسری بار بنے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ دوستو، یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی خدا کی لعنت زدہ قوم ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی 1000 سالہ پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہی، بلکہ ایک بار پھر ہمسائے ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگی۔ دوستو، آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا۔ خیر دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم جو یہودیوں کے مطابق علامتیں پوری ہو چکی ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی۔